اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المطففین شروع ہوتی ہے اور نام ہی اس کا ہم نے دیکھا جیسے کہ مطففین ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، تو اسی لفظ سے یہ سورت بھی شروع ہو رہی ہے. مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنا کردار پر کیا اثر ڈالتا ہے، کہ جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا. جو اس کا سٹائل ہے، اسلوب ہے، وہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہے، دو مختلف کرداروں کا مقابلہ ہے. اس صورت کو ہم کچھ سب ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. شروع میں ہم پڑھیں گے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر، اس کے بعد کچھ بیان آئے گا گناہ گاروں اور پرہیزگاروں کے اعمال نامے کا اور ان کے انجام کا، کہ گناہ گار پرہیزگار کیسے ہوں گے، اعمال نامے ان کے کیسے ہوں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا. اور پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ دنیا میں گناہ گاروں کا پرہیزگاروں پر ہنسنا مذاق اڑانا، کہ دنیا میں گناہ گار کیسے پرہیزگاروں پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس رویے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا. زمانہ نزول اس کا تقریباً 4 سے 5 نبوی ہے، کہ جس میں وربل پرسیکیوشن میں بہت اضافہ ہو گیا تھا. بہت شدت کے ساتھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا مسلمانوں کو کافروں نے. مذاق اڑانے میں اور شدت آ گئی تھی، حقارت میں اور اضافہ ہو گیا تھا. تو یہ زبانی کلامی جو اذیت پہنچائی جا رہی تھی مسلمانوں کو، اس میں شدت آ رہی تھی. تب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ویل کا لفظ اپنے بعد آنے والے عمل کی خرابی کی شدت بیان کرتا ہے. ویل کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہے، جس عمل کا ذکر آ رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ عمل اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ یہ عمل جو بھی کرے گا اس کے لیے مکمل تباہی ہے، مکمل بربادی ہے، اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، معاملہ درست کر لے. دوسری بات یہ کہ ویل کا لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ کام ہو رہا ہو. ویل لک کہا جاتا ہے، تیرے لیے ہلاکت، تیرے لیے بربادی. تو ویل نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جو فرمائے کہ ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، تو یہ کسی فار آف فیوچر کی بات نہیں ہو رہی. وہ کبھی کسی فار ڈسٹینس، کسی دور کے مستقبل میں کوئی تباہی آئے گی اور پھر بہت برے نتیجے نکلیں گے، بلکہ ایز آف ناؤ کی بات ہے. دس ویری مومنٹ، ابھی ابھی ان کے لیے ہلاکت ہے اور ابھی سے ان کے لیے بربادی ہے. وہ آلریڈی برباد ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور اس ہلاکت اور تباہی کا آخرت میں جو اسکیل دیکھیں گے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی دنیا میں ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. یعنی ویل میں حد درجے کی تاکید ہے، جس کو کہ ہم کہیں اسٹاپ رائٹ ناؤ، ابھی رک جاؤ، بالکل فریز، اس وقت ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. ویل کا لفظ ایک حدیث میں آیا ہے جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے. اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے.
یعنی یہ بات درست نہیں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اب متففین کی طرف آتے ہیں. بہت تھوڑی سی چیز کو آگے پیچھے کریں اس کو تفافہ کہتے ہیں. بہت چھوٹی سی اماؤنٹ کو، تھوڑا سا اماؤنٹ اگر ہے تو تفافہ کہلاتا ہے. تا فا الف فا تا، تفافہ. تفسا تفا تا فا فا اسا، تولنا. ایک میجر ہوتا ہے سا، جیسے کلو ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیمانہ جو ہے، جو تولنے کی چیز ہے، اس کو فل تو کر دیا ہے لیکن فل کرنے میں تھوڑا سا بچا لیا ہے. مثال کے طور پہ 1 میٹر کپڑا اگر ناپنا ہے، کتنا بچایا اس میں سے؟ آدھا میٹر. کتنا؟ چند سینٹی میٹر بچا لیے. 1 کلو توڑنا ہے، 1 کلو تولتے تولتے کتنا بچایا؟ آدھا کلو بچا لیا؟ نہیں، ایک چند گرام بچا لی اس میں سے. اتنے سے چاول کم، 1 آلو کم، 1 پیاز کم، چھوٹی سی نکال لی. یہ ہے دراصل کہ پیمانہ بھرا لیکن پورا بھرنے میں تھوڑا سا کم کر دیا. تو یہ چوری نہیں ہے، یہ غبن نہیں ہے، یہ بہت فل سکیل فراڈ کی بات نہیں کی جا رہی ہے. تھوڑی سی ڈنڈی مارنا، لیکن یہ تھوڑی سی ڈنڈی مارنا ایک بہت زبردست چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ ہے اس شخص کی ذہنیت جس نے کہ ڈنڈی ماری، کہ موقع ملنے پر تو یہ چوری بھی کر جائے گا اور غبن بھی کر جائے گا. تل کی اوٹ میں پہاڑ کہتے ہیں، اردو میں محاورہ ہے کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے. اتنی سی جو اس نے یہ جنبش کی ہے اور ڈنڈی اس نے ادھر سے ادھر کی ہے، اس کا مطلب ہے آخرت پہ یقین نہیں ہے اس کو. یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو آخرت میں سزا یا جزا بھی دے سکتا ہے. تو اس نے شخصیت کھول کے رکھ دی. پتا چلا کہ طبیعت میں امانت ہے ہی نہیں. جیسے کسی نے کہا ہے کہ بڑے لوگوں کی نیکیاں بڑی بڑی نہیں ہوتی. کسی بہت نیک انسان کو اس سے مت جج کرو کہ وہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے. نیک انسان کی نیکی کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ کیسا ہے، اس سے پتا چلے گا. تو وہی والی بات ہے یہاں پر. اس سے انسان کا دراصل کردار کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب پکڑے نہ جانے کا انسان کو یقین ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تب اس کا عمل کیا ہے تو پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں وہ شخص کیسا ہے. تو بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کام نہیں دیکھے جاتے، ان کے چھوٹے چھوٹے کام دیکھنے چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں یہ کیسے ہیں. اب آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ یہ متففین ہیں کون، تاکہ میں اور آپ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ان کا حال یہ ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. بہت خوبصورت ترکیب ہے جس سے کہ لکھا ہوا ہے. ترکیب سمجھتے ہیں، جس طرح ورڈز آئے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیں عام عربی زبان میں جب کسی سے کوئی چیز ناپ کے لی جاتی ہے اس کے ساتھ من کا لفظ آتا ہے، جو ابھی آپ میں سے کسی نے آ کے پوچھا تھا یہ علی الناس کیوں لکھا ہے اور ترجمہ من لکھا، ترجمہ سے لکھا ہوا ہے، لیتے ہیں لوگوں سے. تو من الناس تو نہیں لکھا نا، یہ تو نہیں لکھا ہوا اذا اکتالوا من الناس یستوفون، یہ تو نہیں لکھا ہوا. اگر یہ نارمل عربک ہوتی، نارمل عربک ٹیکسٹ، تو من آنا چاہیے تھا اصل میں. اس لیے کہ جب لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اقتلو من فلان، میں نے فلاں سے تول کر لیا. اعلیٰ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ قرآن نے استعمال کیا اور اس میں اتنی گہرائی آ گئی ہے. دیکھیں اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر. یہ علی الناس لکھا ہے یہاں پہ، من الناس نہیں لکھا. مطلب کیا ہے کہ جب اذا اکتالوا، جب وہ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مسلط ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، پریشرائز کر کے لیتے ہیں، زور دے دے کے، دباؤ ڈال ڈال کر ان سے لیتے ہیں، آخری قطرہ تک وصول کر لیتے ہیں، بلکہ حق سے تھوڑا زیادہ ہی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ہی مل جائے. وہ چاہتے میرا حق تو مجھ کو دے اور تھوڑا سا وہ بھی مجھ کو دے دے جو میرا حق نہیں ہے.
یہ من اور الا کو سوئچ کرنے سے کہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کو سمجھا دیا ہے. اور معاملہ کیا ہے؟ یہ تنکا لینے کا معاملہ. تب یستوفون کا جب ذکر آیا کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو دباؤ ڈال کر، مسلط ہو کر، ان کے سر پہ سوار ہو کر ایک ایک پائی لے لیتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ 2 پیسے زیادہ ہی دے دیے جائیں مجھ کو. تو کردار کیا آ رہا ہے سامنے؟ یستوفون سے نمبر 1 زیادتی کرنے والا، نمبر 2 خود غرض، نمبر 3 لالچی، اور نمبر 4 سخت دل، بہت سخت دل ہے. اور اب آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. کالوہم او وزنوہم، لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ اور جب تولتے ہیں ان کو یا وزن کرتے ہیں ان کا. یہی ہے نا. عربی زبان نارمل اگر ہوتی تو اس میں آتا کالو لہم، جب تولتے ہیں ان کے لیے، او وزنو لہم، یا وزن کر کر دیتے ہیں ان کے لیے. جب کالو ہم جب ناپتے ہیں ان کے لیے، لہم، او وزنو یا تولتے ہیں، لہم ان کے لیے. یہاں لام نہیں آیا. تو ایسی تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ کو گرامر نہیں آتی تو اللہ نے کوئی گرامیٹیکل مسٹیک کی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. کچھ چھوٹے چھوٹے حروف کو اومٹ کرنے سے یا چھوٹے چھوٹے حروف کو چینج کرنے سے معنوں کے اندر اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی ڈیپتھ، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب وہ دوسروں کو دیتے ہیں تو ایک مائنڈ سیٹ ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ حق دینے سے پہلے اس شخص کو ذہن میں تول لیتے ہیں. کالوہم او وزنوہم، اس کا وزن کر لیتے ہیں، اس کو ناپ لیتے ہیں کہ میری نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے. کمزور ہے، کمتر ہے، حق پورا نہیں دیتے، مار لیں گے ڈنڈی کہ میرا کیا بگاڑ لے گا میں نے نہیں دیا تو. جیسے ہم سنتے ہیں کہ کام کروا لیتے ہیں، تنخواہ نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے، کہتے ہیں کیا بگاڑ لیں گے، کوئی رائٹس تو ہے ہی نہیں ان کے. تو یہ اسی معاشرے میں ہو سکتا ہے جہاں ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہ پایا جائے. اینڈ مائٹ از رائٹ کی بات ہو کہ کام کرانے والے کام کرا لیں اور مزدور کا کوئی حق ہی نہیں ہے. مار لی ڈنڈی تو مار لی اس کے پیسوں میں. تو وہ سوچتے کہ کم دیں گے ان کو تو یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. دوسرے ایک رائے یہ ہے کہ مکہ مدینہ کے لوگوں کا بولنے کا طریقہ ایسا ہی تھا. وہ کالوہم او وزنوہم ہی کہتے تھے، وہ لام استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہ 2 آراء ہو سکتی ہیں. تو یہاں فرمائے کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ يُخْسِرُونَ، کم دیتے ہیں. خود لینے کا وقت آتا ہے تو سر پہ سوار ہو کے آخری پیسہ بھی لے لیتے ہیں، اور دینے کا وقت آتا ہے تو حق دیتے وقت کم دیتے ہیں، پورا نہیں دیتے. تو یخسرون سے کیا شخصیت سامنے آ رہی ہے؟ کنجوس ہے، کم ظرف ہے، اور کیا ہے؟ ظالم ہے، اور کیا ہے؟ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا ہے، یا ان کے ٹرسٹ سے فائدہ اٹھانے والا ہے. کہہ دیا کہ ذرا چاول تول کے رکھنا، میں ابھی آتی ہوں. اب وہ لینے والی چلی گئی، لینے والے چلے گئے. ان کے سامنے تو صحیح سوچا کہ بھئی ہم صحیح تولیں گے، جب وہ نہیں دیکھ رہی یا وہ نہیں دیکھ رہے تو کم تول دیا. تو کسی کے ٹرسٹ سے فائدہ اٹھا لیا یا کسی کی لا علمی سے فائدہ حاصل کر لیا. تو دھوکے باز، ناقابل بھروسہ یہ شخصیت سامنے آ رہی ہے کہ تولنے میں کمی بیشی کر لی.
یہ ان کا طریقہ ہے اور یہ معاشروں میں ہوتا ہے. اسلام کیوں آیا؟ اسلام کو اگر ہم ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں، سنگل ورڈ، ون ایڈجیکٹو، ایکوالٹی نہیں ہے. اسلام آیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے بہت قریب ہے. سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں گھاٹا نہیں دو، تولنے میں گھاٹا نہیں دو. ہر چیز بیلنسڈ ہونی چاہیے. تو اسلام کا اگر ایک لفظ میں اسلام کو ڈسکرائب کریں وہ جسٹس ہے. اگر جسٹس نہیں ہے کوئی اسلام نہیں ہے. اب یہ جو آیات ہیں یہ خالی کاروبار کے لیے نہیں ہیں، کاروبار سے بھی تعلق ہے، لیکن یہ بہت وسیع معنی رکھتی ہیں، واسٹ امپلیکیشنز ہیں. پیسے کے لین دین میں تطفیف، محنت زیادہ کرائی، اجرت کم دے دی. اور ہمارے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ روتھلیس ہونا. جیسے بزنس میں نا، بزنس ٹرمز جو ہوتی ہیں کہ ہم نے لیبر سے کتنا کام لیا. کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں، جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے تو گلے کاٹ کس کے رہے ہیں؟ سی او کا تو گلا نہیں کٹتا، اس کی تو ملین میں اگر تنخواہ ہے وہ تو ملین ہی رہے گی، اس کا بونس اتنا ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا. تو یہ گلا کس کا کاٹ رہے ہیں؟ نیچے والے لوگوں کا، جو مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وائس لیس ہیں، آواز نہیں ہے ان کی. یا بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، ان کو دیکھ لیں یا اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ جو تنخواہ دینی چاہیے وہ تنخواہ نہیں دی، اور اس سے کام بہت زیادہ لیا اور تنخواہ بہت کم دی. اور اس کو پھر سمجھا کیا جاتا ہے؟ عقل مندی، ہوشیاری، اسٹریٹ سمارٹ ہونا. یہ عقل مندی، ہوشیاری نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک جو ترقی یافتہ ہیں، کسی وجہ سے ترقی یافتہ ہیں، ان میں منیمم ویجز فکس کر دی ہیں انہوں نے کہ پر آر اتنا تو پے کرنا ہوگا آپ کو، تاکہ یہ ذاتیاں نہ ہو سکیں. تو لہٰذا ہم بھی سوچ لیں کہ جو بھی ہم اپنے گھر میں، اگر اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے، ہم نے کام کرنے والے رکھے ہیں، تو جتنی محنت دے رہے ہیں اس کے حساب سے ان کو اجرت دیں. پھر اگر ہم گاہک اور دکاندار کی بات کریں تو گاہک سے پیسے تو پورے لے لیے اور مال کم تول کے دیا. اور یہ ہم جانتے ہیں معاشرے میں ہوتا ہے. ہم کپڑا بھی خریدنے جاتے ہیں اور اللہ رحم کرے ہم پہ، اگر ہم شفون خریدنے چلے گئے یا جارجٹ خریدنے چلے گئے تو آنکھیں ہماری ایسی ہی رہتی ہیں، صحیح تولیں، چھوڑ کے ناپیں، چھوڑ کے ناپیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم سب نے یہ ڈائلگ بولا ہوگا جو بھی کپڑا خریدنے گیا. کیوں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ اتنا سا بچا لے گا، ڈر ہوتا ہے نا اس کا. اچھا، اتنا سا بچانے سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ پورا کپڑا بیکار ہو جاتا ہے. جب ہم اس کو کچھ سینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے نہیں تو کپڑا اتنا کم ہے، اتنے سارے میں سے اس نے اگر اتنا بچا لیا تو ہمارا تو بہت نقصان ہو گیا اس کے اندر. آگے چلیں، حقوق کی بات اگر ہم کریں، والدین سے اپنا حق، اولاد سے اپنا حق، شوہر بیوی باقی رشتہ داروں سے بڑھ بڑھ کر اپنے حق کا تقاضا کیا کہ میرا حق یہ ہے، دس از مائی رائٹ، دس از مائی رائٹ. ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سینس آف انٹائٹلمنٹ ہونا کہ یو آل او دس ٹو می، تم لوگوں کا فرض بنتا ہے یہ کرو میرے ساتھ. ٹھیک ہے، یقیناً حق ادا کرنا فرض ہے. تو یہ ڈیمانڈ کرنا اپنا حق، بلکہ حق سے زیادہ ہی مانگا. رائٹس بھی ڈیمانڈ کرے، ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیمانڈ کریں کہ میری توقعات پوری کریں. آئی فون 7+ دلائیں، بڑی گاڑی میں آئیں مجھ کو لینے کے لیے اسکول، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں. تو ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیمانڈ کی. اور جب اپنا وقت آیا حق ادا کرنے کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، شوہر بیوی کا، ایک دوسرے کا، تو کوتاہی کر گئے. وہ تو بیر منیمم بھی دینے پہ تیار نہیں. یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ سے تو خوب مانگا، خفا بھی ہوئے اللہ کے ساتھ کہ میں نے یہ مانگا تھا، میرا یہ دل چاہ رہا تھا، تو یہ خواہش کیوں نہیں پوری ہوئی میری؟ اللہ تو سنتا ہی نہیں. اللہ کے ساتھ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اور خود جب حق ادا کرنے کا وقت آیا کہ اللہ کے حقوق ادا کرو تو خوب ڈنڈی ماری.
یہاں تک کہ نماز میں بھی چوری کر گئے، رکوع سجدے کو اس کا حق ہی نہیں دیا، 2 سیکنڈ رکوع میں ڈنڈی مار لی، پوری طرح گئے بھی نہیں رکوع میں، 45 ڈگری کا اینگل بنایا اور جھٹ پٹ کھڑے ہو گئے، 2 سیکنڈ بچا لیے۔ ویل للمطففین، ایک تو ڈنڈی ماری، وہ بھی کس کے حق میں؟ سجدے میں ابھی تو پیشانی ٹکی بھی تھی، ناک تک نہیں ٹکائی، سیکنڈ کے اندر دوبارہ سر اٹھا لیا، 2 سیکنڈ بچا لیا۔ ویل للمطففین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھنے کو نماز کی چوری کہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرز عمل سے بچائے۔ سیلف ایویلویشن کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ خود کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ اور بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں کے حق ادا کریں، اپنے حق سے بڑھ کر لینے کی کوشش نہیں کریں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قیامت کے دن میرے ذمے کسی کا حق نہ نکلے۔ اس دن کس چیز سے مجھے بتائیے، ہم پیمنٹ کریں گے؟ نیکیوں سے کریں گے، نیکیاں دیں گے اپنی، اور کیا دیں گے، ہوگا کیا؟ اور تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور بہت کچھ ہمیں سمجھا رہی ہیں، اور اتنی خوبصورت شخصیت عادل شخصیت بن رہی ہے۔ ظالم شخصیت تو اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ مکی صورت ہے، یہاں اسلام کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے اسلام سے پہلے انسان کی بات کرنی ہے، پہلے انسانیت سکھائی ہے، اس کے بعد اسلام سکھایا۔ پہلے انسان بنو تو مسلمان بنو گے۔ تو بیسک اخلاق اگر کسی میں نہیں ہے، مجھے پتا ہے وہ کیسا مسلمان بنے گا۔ تو بنیادی انسانیت تو ہونی چاہیے، ایک رائٹ اینڈ رانگ کا احساس تو ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا، حالانکہ وہ اتنے دشمن تھے اسلام کے، جو روایات ہم کو بتاتی ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑی خوبی تھی ان میں عدل تھا، جسٹس تھا ان کے اندر، وہ عدل کرتے تھے۔ تو جن کے اندر بنیادی اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر، ہم تو بورن مسلمز ہیں، ذرا ہم نے تو ارن نہیں کیا اسلام، جیسا کیسا بھی کردار تھا، پیدائشی مسلمان تھے، چلتے چلے گئے۔ اللہ کرے کہ ہم بورن اگین مسلمز بنیں اور اس کو بنیاد سے شروع کریں۔ کلمہ تو ہمارے کان میں کہہ دیا گیا اذان کی شکل میں، الحمدللہ ہمیں وہ پڑھا دیا گیا۔ اصل بات یہ کہ ہم اپنے اندر یہ انسانیت پیدا کریں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، کسی کو حق دینا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس کا بھی حق لے لیتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اپنا حق چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے، اگلے کا حق نہیں مارتا۔ جیسے آج آپ سے گاڑیوں کی بات کری، دیکھا جائے تو جو سڑک ہے سامنے والی ہماری، ہم سب کا حق ہے اس کے اوپر، سب اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کمرشل ایریا ہے۔ لیکن ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم نے یہ سب پہ سب سکارف اپنا پہنا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے قرآن پڑھتی ہیں۔ ہمیں عام لوگوں سے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ میں 2 منٹ صبر کر لوں گی کہ میری گاڑی کے آگے کسی کی گاڑی رک گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ صبر مجھ کو پتا نہیں اللہ کے ہاں کیا درجے دلا دے گا۔ ٹھیک ہے، رائٹ میرا ہے، میں اللہ کی خاطر اپنا چھوڑتی ہوں رائٹ، کسی اور کو دے دیا میں نے، الحمدللہ۔ یہ مینٹالٹی ہے، یہ میگنانیمٹی ہے، یہ سخاوت ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ شخصیت۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعمیر کردار قرآن کر دے، تعمیر شخصیت کر دے، کیریکٹر بلڈنگ ہماری کر دے، مورالٹی سکھا دے ہم کو۔ یہ مورل ایتھکس ہیں سارے کے سارے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں دنیا کی، ان میں سے ایک سی اوز نکلتے ہیں اور کاروبار کرنے والے نکلتے ہیں، اور ایک سے ایک بے ایمان ہوتے ہیں۔ اس میں سے کس اسکیل پر انہوں نے بے ایمانیاں کی ہیں، آپ کے علم میں یہ ہو سکتا ہے باتیں ہوں، سب کچھ پڑھا سکھا دیا ان کو، بانڈ کی ویلیو کیسے نکالتے ہیں وہ سب بتا دی، ان کو اخلاقیات نہیں سکھاتے۔ مورل ایتھکس کے نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا، نہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر، اور نہ کسی میڈیکل انسٹیٹیوشن کے اندر، نہ کسی اور انسٹیٹیوشن کے اندر۔ تو جب آپ نے ان کو انسان نہیں بنایا اور آپ نے خالی ان کو پروفٹ اورینٹڈ بنا کے معاشرے میں چھوڑ دیا، تو مجھے بتایا وہ کیا کریں گے پھر؟ تو پھر تو پروفٹ ہی خدا ہے نا ان کا، وہ پروفٹ نہیں، ایف والا پروفٹ، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے اور ذرا سی ان کو تمیز سکھانی ہے، عدل سکھانا ہے، عدل۔